موضوع ہمارا ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے نفس میں غور کریں، کائنات میں غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ پھر بچوں جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو یہ اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ پھر بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصیبتیں جھیل کر ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور سب سے زیادہ محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں اور ان پر درود و سلام بھیجیں۔ پھر محبت کی اولین شرط ہوتی ہے اطاعت، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا عہد کریں تو پھر ہم ان کی اطاعت بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ عرض کیا گیا کہ انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ تو بچوں اس نقطے میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، نیز یہ کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔